اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ کتاب الایمان کی صرف 2 حدیث بچی ہے۔ اب آگے اس 2 حدیث کے بعد میں اب ایک نیا باب شروع ہوگا، تو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ دونوں حدیثیں مکمل کر کے اس باب کو، کتاب الایمان اس باب کو مکمل کر دیتے ہیں نا، پھر اگلے بار درس میں جو ہوگا تو انشاءاللہ نیا باب شروع ہوگا، تو حدیث کے حوالے سے اور بہت ساری اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا نے فرمایا کہ من لقی اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ لا یشرک به شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا، شرک نہ کرتا ہو، ویصلی الخمس، اور 5 وقتہ نماز جو فرض ہے اس کو ادا کرتا ہے، ویصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتا ہوگا، تو غفر لہ، میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ 3 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر، ایک تو ایمان، اور ایمان سے مراد تمام عقائد اسلامیہ ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ سارے کفر کرتا رہے، صرف شرک سے بچتا رہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، بخشش ہوگی نہ۔ جہاں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ یا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، جیسے کہ پچھلی احادیث میں آپ نے کئی جگہ سنا، وہاں سے مراد ہوتا ہے کہ تمام عقائد اسلامیہ کو قبول کرنا، ماننا۔ یاد رکھنا، نجات کے لیے صرف توحید، اللہ کو ایک ماننا یہ کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابلیس جو ہے نا، ابلیس آج بھی اللہ کو ایک مانتا، وہ خود شرک نہیں کرتا ہے، دوسروں سے کرواتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کا، کہا نہیں مولا، ہمیشہ تجھے سجدہ کیا ہوں، آج بھی تجھے ہی کروں گا۔ اس کو شرک کی بو آ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر اللہ کو سجدہ کر دیں تو مشرک ہو جائیں، اس نے دیکھا نہیں، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ابلیس مردود شیطان وہ پکا موحد ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو صرف ایک مان لینا، باقی جو عقائد اسلامیہ ہیں جو حضور لے کر آئے ہیں ضروریات دین میں سے، ان کا انکار کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جہاں بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ بخش فرما دے گا، اس سے مراد تمام عقائد اسلامیہ کو قبول کرنا ہے۔ ورنہ ایک بندہ، میں کہتا ہوں اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن قرآن عظیم کی آیت میں شک کرتا ہے کہ کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، تو کیا بتاؤ وہ مسلمان ہوگا؟ اللہ کو ایک تو مانتا، کیا وہ جنتی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ایک ماننے کے لیے ضروری ہے کہ سارے عقائد اسلامیہ پر ایمان ہو۔ ہاں، توحید کا عقیدہ وہاں کام آئے گا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے آسمانوں میں، تو حضور کے آنے تک یہ پیریڈ تقریباً 500 برس کا تھا، جس کو زمانے فترت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے فترت میں روئے زمین پر کوئی نبی نہ تھا، پوری روئے زمین انبیاء سے خالی تھی۔ اس 500 حضرت عیسیٰ کے بعد حضور علیہ السلام کی آمد تک 500 برس۔ اب جو اس دور میں لوگ تھے وہ کوئی نبی تو تھا نہیں، نہ کسی نبی کی تعلیم ان کو ملی، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ عقید توحید کافی تھا، وہ اللہ کو شرک نہ کریں، اللہ کو ایک جانے، ان کی نجات کے لیے صرف وہی کافی تھا۔ جیسے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے جو خاندان ہیں، دادا باپ دادا پردادا، یہ سب عقید توحید پر قائم تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے آقا کے والدین کریمین کس پر قائم تھے؟ عقید توحید پر، چونکہ پیغمبر کی تعلیم تک نہ پہنچی، نہ لازم تھا، تو عقید توحید کی بنا پر ان کو نجات ملے گی، ان کو نجات ملے گی۔ باقی پیغمبر اگر ہیں تو پیغمبر جو کچھ لے کر کے آئے ہیں عقید توحید کے ساتھ ان تمام چیزوں کا اقرار کرنا، تب جا کر کے اس بندے کو نجات ملے گی۔ تو یہاں پر 3 چیز اللہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، 5 نمازیں پڑھیں اور رمضان کا روزہ رکھے۔
حالانکہ ارکان اسلام 5 ہیں، ایک تو زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت جس وقت یہ سرکار فرما رہے تھے زکوٰۃ اور حج کا حکم نازل نہ ہوا تھا، یہ دونوں چیزیں بعد میں فرض ہوئی۔ حج تو سب سے آخر میں فرض ہوا تقریباً 9 ہجری میں، سرکار کے اس دنیا سے پردہ فرمانے 1 سال قبل ہی، اور زکوٰۃ بھی جو ہے نا بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ جو 3 چیزیں تھیں، عقیدہ توحید اور نماز اور روزہ، فرمایا کہ جو بندہ اس پر کاربند ہوگا نا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ قلت، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشرہم، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور کیا کہتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، کیا میں لوگوں کو بتا دوں؟ قال، آقا نے فرمایا دعہم یعملون، لوگوں کو چھوڑ دو کہ لوگ عمل کریں، اگر تم ابھی بتا دو گے تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، بولیں گے جب ہماری بخشش ہے تو کیا ضرورت ہے دیگر بہت سارے اعمال کرنے کی، بس چلو نماز پڑھو، روزہ رکھ لو اور عقیدہ توحید پر قائم کر لو۔ آپ نے پیچھے حدیث پاک سنی تھی، سرکار بعد میں تشریف لے گئے اور اپنا نالین مبارک دے کر کے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا تھا، تو حضرت عمر نے ان کو ایک گھوسا بھی مارا تھا، کہا تھا کہ جنت کی بشارت دے رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو مارا بھی تھا کہ تم اگر یہی کرو گے تو لوگ تو چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، ایمان لا کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور اس حدیث پاک میں دیکھیں حضور خود فرما رہے ہیں کہ معاذ بن جبل لوگوں کو بتاؤ نہیں، ورنہ پھر لوگ صرف ایمان لا کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر عمل سے بے نیاز ہو جائیں گے، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ تو میرے آقا کریم نے اس بات کی جو ہے نا انہیں تاکید فرمائی ہے۔ اور ایک لفظ یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ من لقی اللہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کرے، جو بندہ اللہ سے ملاقات کرے، تو اللہ سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے مومن کی روح اس کے جسم سے فرشتے نکالتے ہیں نا تو اس کے لیے جانتے ہوں جنتی کفن لے کر کے آتے ہیں فرشتے، روح کے لیے جنتی کفن، جنت کی خوشبو میں بسا کر کے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے بندے مومن اولیاء و صالحین کی روحوں کو نکالنے کے لیے۔ اور پیچھے آپ نے قرآن کے درس میں سنا ہے وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل تجھے تیرے رب نے بلایا ہے، تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے۔ تو نہایت اہتمام کے ساتھ فرشتے جنتی لباس، جنتی خوشبو، جنتی کفن میں اس کو لپیٹ کر کے سب سے پہلے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف، پھر عرش اعظم کے نیچے لے کر کے جاتے ہیں، وہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بندے مومن کی روح عرش اعظم کے نیچے اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، سمجھ رہے؟ تو بندہ اللہ سے ملاقات اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو بہرحال مرنے کے بعد تو بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا ہی، تو فرمایا کہ جو ملاقات کرے، شرک نہ کرے، 5 نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ملاقات کی بات تو کیا ہے پیارے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر بندے کو اللہ سے ملاقات کرنا، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتی کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور قرآن عظیم میں کیا فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پھر نیک عمل کرے، تاکہ جب اللہ سے ملے تو اللہ اسے خوش ہو۔ فرمایا کہ من کان یرجو، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جب بندہ نیک عمل بھی کرے گا، عقیدہ بھی درست ہوگا، پھر جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات سے خوش ہوتا ہے، خوش ہوگا۔ اور ملاقات کے لیے جانتے ہو ملاقات کی بات آئی ہے کہ بات اور عرض کر دوں، اللہ سے ملنے کے لیے ہمیں تیاری کرنا پڑے گا۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، مصر میں، بصرہ میں یا مصر میں حضرت مالک بن دینار جنگلوں کی طرف گئے تھے۔ ایک بزرگ رہا کرتے تھے مجنون، اللہ والے جو مجذوب ہوتے ہیں نا، مجنون، سعدور مجنون رہا کرتے تھے، سعدور، اکیلے تنے تنہا جنگل میں رہتے عبادت کرتے تھے۔ مالک بن دینار سے ملاقات ہو گئی، دعا سلام ہوا،
تو مالک بن دینار پوچھنے لگے کہ سعدون بتاؤ کیا حال ہے تمہارا؟ سعدون مجنون تھے، مجذوب ولی تھے، کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے سعدون کہ مالک بن دینار تم اس شخص سے حال کیا پوچھتے ہو جس کا سفر تو تیار ہے کہ صبح کو بلاوا آئے یا شام کو بلاوا آ جائے، لیکن سفر پر جانے کے لیے زیادہ سفر نہیں ہے، کیا لے کر کے جاؤں گا سفر میں؟ سفر تیار ہے لیکن سفر میں جانے کے لیے زیادہ سفر نہیں ہے، اس سے کیا حال پوچھتے ہو؟ تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا آپ یہاں تنہا رہتے ہیں جنگلوں میں، اکیلے لوگوں کے ساتھ شہر میں بستی میں کیوں نہیں رہتے؟ کہنے لگے کچھ مجھے نصیحت کرو سعدون۔ حضرت سعدون نصیحت کرتے مالک بن دینار سے، مالک بن دینار اگر تم کامیابی بھلائی چاہتے ہو نا، اللہ سے اللہ کی ملاقات کو پسند کرو اور لوگوں سے دوستی کرنے کے بجائے اللہ سے دوستی کیا کرو، چونکہ جتنا مرضی چاہے آزما لے، لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے میں کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتی ہے، لیکن رب العالمین کے ساتھ دوستی کرنے میں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہو، اپنا تعلق اپنی دوستی اللہ کے ساتھ لگایا کرو، اور چونکہ اس سے تمہیں ملاقات کرنا ہے، اور جتنا زیادہ ملاقات کی تیاری کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہیں کام آئے گا۔ حضرت اویس قرنی کا نام تو سنا ہوگا نا، خیر التابعین کہا جاتا ہے، بہت بڑے عاشق تھے، حضور کی محبت میں سرشار رہا کرتے تھے، اور اتنے بڑے عاشق تھے، زندگی پائی، زمانہ پایا حضور کا، آئے تھے بھی مدینہ، والدہ تھے بوڑھی اور والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، تو والدہ اجازت لے کر آئے، کہا بیٹا جاؤ حضور ملے تو ٹھیک ہے ورنہ چلے آنا، تمہاری ضرورت ہے مجھے۔ آئے مدینہ منورہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے، لیکن سرکار سفر میں گئے ہوئے تھے، ماں کا حکم تھا زیادہ تاخیر نہ کرنا، واپس پلٹ گئے، حضور کا دیدار نہیں کر سکے، صحابی نہ بن سکے، لیکن خیر التابعین بنے۔ میرے آقا اپنے سینے کی مبارک بٹن کو کھول کر کے یمن کی طرف کر کے تھے، تو مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور کہنے لگے میرے سرکار کے ابو بکر، وہ حضرت عمر سے، عمر اور علی تم دونوں جاؤ، میرا ایک عاشق یمن میں رہتا ہے اویس قرنی، یہ میرا جبہ لے کر جاؤ اسے دے دینا، اور کہنا اویس میری امت کی مغفرت کی دعا کرے، کہنا میری امت کی حضور اسلام کے بارے میں بتاؤ حضور کتنا محبت کرتے اویس قرنی سے، اور اویس قرنی بھی ایسے سچے عاشق، آج تک ان کا عشق مشہور ہے۔ کہا سرکار نے کہ جاؤ، حضرت عمر حضرت علی گئے دونوں ملاقات کرنے، کہا اویس قرنی کے پاس میں، تو دیکھا کہ اویس قرنی جنگل میں ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بکریوں کی رکھوالی شیر کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ شیر کر رہا ہے، بکری کوئی ریوڑ سے بھاگتی ہے تو شیر اس کا کان پکڑ کر لا کر کے ریوڑ میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو یہ گئے تھے نا، تو یہ بڑی حیرت ہوئی، تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، مصروف تھے، اویس قرنی مصلی بچھا کر جب نماز سے فارغ ہوئے، سلام دعا ہوئی، تو کہنے لگے اویس قرنی یہ بتاؤ کہ یہ بکریوں اور شیر کی دوستی کب سے ہو گئی؟ تو اویس قرنی کہنے لگے کہ جب سے میری دوستی اس سے ہو گئی ہے تب سے ہمارے بکریوں کی دوستی شیر سے ہو گئی ہے۔ من کان اللہ کان اللہ لہو، من کان للہ کان اللہ لہو، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ سلام دعا ہوا، اس کے بعد حضور کا پیغام سنایا، کہا اویس سرکار نے تمہیں جبہ دیا ہوا اپنا، اور فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضرت اویس قرنی نے آنکھیں ٹمٹما گئی، چمک گئی، کہا میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے، اور جیسے سنا کہ دعا کے لیے کہا فوراً سجدے میں گر گئے، کہنے لگے مولا میرے آقا کی امت کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت مولا کائنات جیسے جلیل القدر صحابی ایک تابعی کے پاس گیا ہے، حالانکہ ان دونوں کا مقام بہت بلند ہے حضرت اویس قرنی سے، تھوڑی دیر چاہا کہ ان سے بات کرے نا، تو حضرت اویس قرنی نے یوں ہاتھ جوڑ لیا، کہا بھائی عمر اور علی آپ جائیں، اللہ سے ملاقات پہ جانا ہے، سفر بہت طویل ہے، تیاری کچھ نہیں ہے، ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، تیاری کرنا، آپ جائیں گے تو میں تیاری کر سکوں گا۔ ان کو بھیج دیا، کہا ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی، آپ جائیں، ہمیں اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ کی ملاقات یہ چیز، ایک حدیث بچی اس باب کی، 2-4-5 منٹ تھوڑا صبر کر لیں گے تو ہم یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ ایک آخری حدیث،
اور یہ حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان، حضرت معاذ بن جبل نے حضور اسلام سے افضل الایمان کے بارے میں سوال کیا کہ حضور افضل ایمان کیا ہے؟ قال، میرے آقا فرماتے کہ ان تحب و تبغض للہ، فرمایا کہ تو محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرے تو بھی اللہ کے لیے کرے، بس اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں۔ امام حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، یزید سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ تو کلمہ تو پڑھتا تھا نا، یزید پلید، اس سے محبت نہیں کرتے، عداوت کرتے ہیں اللہ کے لیے، چونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو بتاؤ صدیق اکبر سے ہم محبت کرتے ہیں، ابو جہل سے کیوں نہیں کرتے محبت؟ ابو لہب حضور کی خاندان کا تھا، چچا تھا، اس سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ چونکہ ہماری محبت کا مدار اللہ ہے، کہ اللہ کی خاطر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور بندے مومن کا شیوا یہی ہونا چاہیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں۔ مومن سے محبت کرے کیوں؟ کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ کافر سے عداوت رکھے کیوں؟ یہ میرے رب کو نہیں مانتا، میرے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اس سے محبت نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو آقا فرماتے کہ یہ افضل ترین ایمان ہے۔ وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور اپنی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا کرو۔ آقا نے فرمایا اپنی زبان سے ذکر اللہ کیا کرو۔ بلکہ حدیث پاک میں ایک بندہ ہے جو بہت مالدار ہے، خزانے کا انبار ہے، اور سخی بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ مال و دولت سخاوت کرتا ہے، دنوں رات سخاوت کر رہا ہے۔ دوسرا بندہ ہے وہ مال خیرات نہیں کر رہا، صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ذکر اللہ کرنے والا اس مالدار سے جو سخاوت کرتا ہے جی بھر کر کے، اس سے افضل ہے۔ کون افضل ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا، چونکہ اللہ کے ذکر کا نتیجہ قرآن نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندو تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر انسانوں میں بیٹھ کر کرو گے، میں تمہارا ذکر تم سے بہتر مخلوق فرشتوں کی جو ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، میں تمہارا ذکر فرشتوں کے درمیان کروں گا۔ یہ ذکر اللہ کی فضیلت۔ میرے آقا فرماتے اپنے زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ قالا، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں وما ذا یا رسول اللہ، حضور اور کیا چیز ہے اس کے علاوہ، کیا چیز ہے؟ قالا، میرے آقا فرماتے ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک، اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ تم نہیں چاہتے ہو نا کہ تمہیں کوئی گالی دے، تمہارے کوئی غیبت کرے، تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی کسی کو گالی نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ چونکہ تم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی حق مارے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی کسی کا حق نہ مارو۔ یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز ناپسند کرو۔ اللہ بس حضور علیہ السلام کی مقدس حدیثوں کی برکات سے ہم سبوں کو مستفیض اور روشن فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔